ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم. تھوڑی آواز اس کو ذرا آگے کریں، اس کو تھوڑا اور آگے کریں. محترم صدر مجلس حضرت قبلہ شیخ المشائخ سید احمد اشرف صاحب سمنانی کچھوچھری دامت برکاتہم، محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام، معزز حاضرین عرس مبارک، و منتظمین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم اس کی توفیق اور عنایت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور اولیاء کرام کی توجہات اور فیوضات کی برکت سے اس نہایت ہی بابرکت و سعادت اجتماع میں حاضر ہے. وہ اجتماع جو سلطان الاولیاء والعارفین سند الاتقیاء الواصلین الکاملین حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کا اجتماع، جس میں یقیناً جیسا کہ مجھ سے پیشتر اکابر علماء اور مشائخ اور بزرگان دین ارشاد فرما رہے تھے کہ اس میں یقیناً ملائکہ بھی لا تعداد موجود ہیں، اولیاء کرام کی مقدس ارواح بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس مجلس کی سرپرستی خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اس مجلس میں حاضر ہونے والا ہر شخص بہت سی سعادتوں اور خوش بختیوں کا حامل ہے. آپ نے مجھ سے قبل استاذ العلماء حضرت علامہ خدا بخش اظہر صاحب کا خطاب سنا. وہ منہاج القرآن علماء کونسل شجاع آباد کے امیر، ان کے خطاب کا موضوع پہچان. مجھے علامہ مقصود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ یہ فریدی تصوف، جب وہ بیان فرما رہے تھے انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا پنجابی میں کہ اے فریدی تصوف. میں نے پنجابی میں جواب دیا کہ اساں بھی اسے دے کٹھے ہوئے ہیں، اساں بھی اسے دے کٹھے ہوئے. اب وہ جو موضوع انہوں نے چھیڑ دیا پہچان کا، میں بھی بات وہیں سے آگے چلاتا. ہم 3 روز قبل یا 2 روز قبل لودھرا میں تھے،
وہاں علامہ خدا بخش اظہر صاحب نے میرے خطاب سے پہلے عشق کا موضوع چھیڑ دیا، عشق کا تار چھیڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مجھے بھی اسی راہ پر چلنا پڑا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناچار پڑا اس راہ جانا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار پڑا اس راہ جانا. تو آج انہوں نے پہچان کا موضوع چھیڑ دیا. حاضرین محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج جس اولو العزم ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہ کس پہچان سے اتنے بڑے ہو گئے، کس پہچان نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا. 1000 سال ہونے کو ہیں، 1000 سال ہونے کو ہیں. یہاں بڑے بڑے سلاطین کے مقبرے بھی ہیں، جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے، بادشاہوں کے مقبرے بھی ہیں، حکمرانوں کے مقبرے بھی ہیں، امراء کے مقبرے بھی ہیں، مگر کبھی افراد کا اور عقیدتوں کا اتنا ہجوم کسی مقبرے پہ دیکھا؟ یہاں 1000 برس گزر گئے اور ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. تو بڑے یہ ہوئے یا وہ ہوئے؟ بڑے یہ ہوئے. تو سوال یہ ہے کہ کس پہچان نے انہیں اتنا بڑا بنا دیا؟ اللہ نے یہ بڑائی ان کو دنیا میں بھی دی اور قبر میں بھی دی. یہاں آیت کریمہ میں لفظ آیا ہے وَفِي الْآخِرَةِ، میں فی الآخرہ کا معنی قبر لے رہا ہوں. وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ پاک نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالی ان ایمان والوں کو مضبوط کر دیتا ہے، مستحکم کر دیتا ہے، مستحکم قول کے ساتھ. ان کو مضبوط کر دیتا ہے مضبوط قول کے ساتھ. ان کو پائیدار کر دیتا ہے پائیدار قول کے ساتھ. ان کو دائمی اور ابدی بنا دیتا ہے دائمی اور ابدی قول کے ساتھ. ان کو ثابت قدم بنا دیتا ہے ثابت قول کے ساتھ. کہاں؟ پھر حیات دنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور وصال کے بعد کی آخری زندگی میں بھی. تو دوستو، ان کی بڑھائی، اوروں کی بڑھائی، جھوٹی بڑھائی، جھوٹی عظمت، تکبر، رعونت، جھوٹی کبریائی کے دعوے، جھوٹی کرسیاں، یہ سب کچھ اس دنیا سے متعلق، یہ سب کچھ اس دنیا سے متعلق. نہ وہ اس دنیا میں پائیدار ہوتے ہیں نہ وہ آخرت میں پائیدار ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس دنیا میں بھی وہ مسندوں پر بیٹھتے ہیں مگر اٹھا کر پھینک بھی دیے جاتے ہیں. مسندیں سجاتے ہیں مگر ذلیل و رسوا بھی کر دیے جاتے ہیں. اپنی جھوٹی کبریائی کے دعوے بلند کرتے ہیں مگر ذلت و رسوائی سے آشنا بھی کر دیے جاتے ہیں. تو نہ انہیں اس دنیا میں پائیداری حاصل اور نہ مرنے کے بعد پائیداری حاصل. مگر جن کو اللہ بالقول الثابت، پائیدار قول کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے، وہ جب اللہ پاک کی نعمتوں سے جماؤ حاصل کرتے ہیں تو سارے عمراء، سارے سلاطین، سارے آیان سلطنت، دنیا کے سب چھوٹے بڑے، وہ ان کے سامنے پست لگتے ہیں، یہ بلند ہو جاتے ہیں. وہ دنیا میں بھی ان کے سامنے کمزور ہوتے ہیں، یہ طاقتور ہوتے ہیں. وہ دنیا میں ان کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، یہ بالا ہوتے ہیں. وہ دنیا میں بھی پائیدار کر دیے جاتے ہیں کہ پھر مسند پر بٹھائے جاتے ہیں، اٹھائے نہیں جاتے. عظمت انہیں عطا کی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی. عزت ان کے قدموں میں ڈالی جاتی ہے، واپس لی نہیں جاتی. انہیں اونچا کیا جاتا ہے، پھر پست نہیں کیا جاتا. مخلوق ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، واپس بلائے نہیں جاتی. تو دنیا میں بھی وہ حکمران ہوتے ہیں اور انتقال کر جائیں تو 1000 سال کیوں نہ بیت جائیں، شرق سے غرب تک انہی کی پائیداری کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں. اللہ تبارک، یہ ان کی بلندی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ان کی بلندی
ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہزاروں فتنے بپا ہوتے ہیں، کوششیں ان کی بلندی کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔